بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائک ریپیئرنگ یوٹیوب چینل۔ دوستو ہونڈا سی جی 125 2022 ماڈل کی مکمل ٹریننگ ہو چکی ہے۔ اس ٹریننگ میں ہم نے کیا کچھ سیکھا اور اس میں جو 55 تبدیلیاں کی گئی ہیں، 37 تبدیلیاں انجن میں اور 18 تبدیلیاں فریم میں، وہ سارے پارٹس جو تبدیل ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کے بارے میں آپ کو ایک ایک چیز کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتائیں گے، اور ابھی آپ نے اس بائک کا کام کس طرح سے کرنا ہے ہر ایک چیز کی آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں ٹوبا ٹیکسنگ میں پیراڈائز ہوٹل کے اندر، جہاں پر ہماری کمپلیٹ ٹریننگ ہوئی ہے ہونڈا سی جی 125 2022 ماڈل کے بارے میں۔ یہ ویڈیو ان سبھی دوستوں کے لیے اہم ہے جو یہ 125 خریدنا چاہتے ہیں یا پھر وہ مکینک ہیں، وہ ہونڈا ٹریننگ اٹینڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ سب سے پہلے آپ تھوڑا سا لیکچر سن لیں، اس کے بعد باقی کے پارٹس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ڈیزائن اور میٹیریل کے اعتبار رگڑ کی شرح میں کمی اور پائیداری میں اضافہ۔ اب لکھا ہے پہلے سے بہتر، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے جو پہلے والا ماڈل ہے وہ خارج۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پہلے سے بہتر انجن، ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے ماڈل آئے تھے اس میں یہ انجن انہوں نے پہلے کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا ٹمپریچر بہت جلدی سے بڑھ رہا ہے، اسی طرح پاکستان کا بھی ٹمپریچر بڑھ رہا ہے۔ اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہونڈا کمپنی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے انجن میں ابھی ہمیں کچھ چینجنگ کرنی چاہیے۔ انہوں نے جو چینجنگ کی ہیں وہ ساری کی ساری اس بائک کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ دوستو جیسے ہی ٹریننگ ختم ہوئی، ٹریننگ ختم ہونے کے بعد فوراً سے ہمیں ایک سوال نامہ دیا گیا، پرچہ دیا گیا، جس پر کافی زیادہ سوال لکھے ہوئے تھے اس ٹریننگ کے حوالے سے، کچھ بائکس کے حوالے سے، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ جو لوگ ٹریننگ اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ٹریننگ کے بعد انہوں نے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں سیکھا۔ چلیے جی آ جاتے ہیں ابھی ویڈیو کے اہم پارٹ کی طرف۔ جو پارٹس تبدیل ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کے بارے میں آپ کو ایک ایک چیز کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ اس پارٹس میں کس چیز کی تبدیلی ہوئی ہے اور وہ تبدیلی ان کو کرنی کیوں پڑی ہے، اور ابھی آپ نے اس کا کام کس طرح سے کرنا ہے، اور وہ پارٹ جو جس کی چینجنگ ہوئی ہے وہ دکھنے میں کیسا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے اس کے ایئر کلینر اسمبلی کے بارے میں۔ ایئر کلینر اسمبلی ٹوٹلی چینج کر دی گئی ہے۔ پہلے یہ میٹل میں ہوتی تھی، لوہے میں ہوتی تھی، ابھی یہ ٹوٹلی پلاسٹک میں ہے اور اچھی کوالٹی کے مٹیریل میں۔ پہلے جب آپ ایئر فلٹر کو فٹ کرتے تھے تو پیچھے آپ ایک پتی لگاتے تھے کلپ نما، تاکہ دوران ڈرائیو فلٹر اپنی جگہ سے نہ ہلے، اگر جو ہل جاتا تھا تو بائک کا ساؤنڈ ٹوٹلی خراب ہو جاتا تھا۔ اب اس چیز کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، اس کے اندر ایک سکرو لگا دیا ہے تاکہ فلٹر ایک جگہ پر فٹ ہو، جیسے مرضی جمپ ہو، جہاں مرضی آپ ڈرائیو کر رہے ہو فلٹر اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ ایئر فلٹر اسمبلی تبدیل کرنے کی وجہ سے ان کو بیٹری کیس بھی تبدیل کرنا پڑا، پہلے کی نسبت اس کے ڈیزائن میں ٹوٹلی تبدیلی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو چینجنگ اس کے اندر کی گئی ہے یہ صرف اور صرف ایئر فلٹر اسمبلی چینج کرنے کی وجہ سے کی گئی ہے۔ ابھی بات کر لیتے ہیں چین کے بارے میں۔ اس کے چین کے اندر بھی تبدیلی کی گئی ہے، جس طرح 70 سی سی بائک کی چین کے اندر تبدیلی کی گئی تھی، اس کے ویٹ کو کم کیا گیا ہے اور اس کی انر اور آؤٹر پلیٹ کے اندر بھی تبدیلی کی گئی ہے، یعنی ابھی آپ کو یہ چین دیکھنے میں تھوڑی سی باریک نظر آئے گی پہلے والی چین کی نسبت۔ دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں اس کے ہیڈ کے والز کی۔ اس کے اندر جدید مٹیریل استعمال کیا گیا ہے جو ہائی سی سی انجن کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ ہائی ٹمپریچر کے اندر بھی یہ والز بہترین کارکردگی مہیا کر سکیں۔ اسی کے ساتھ بات کر لیتے ہیں ہیڈ کی۔ ہیڈ کے مٹیریل کو بھی ٹوٹلی چینج کر دیا گیا ہے۔ یہ مٹیریل ہونڈا کمپنی کی ہیوی بائکس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، ہائی ٹمپریچر پر بہترین کارکردگی آپ کو مہیا کرے گا۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے دونوں ہیڈ کے والز چینج ہیں، والز چینج ہونے کی وجہ سے ان کو والز کی سیٹیں بھی تبدیل کرنی پڑی۔ اس کے بعد اس کی وال کی گیٹ بھی تبدیل ہیں۔ سیٹ میں کیا تبدیلی آئی ہے، اس کے مٹیریل کو بھی پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھا کر دیا۔ دوستو یہ ہیں اس کی والز کی گیٹ، ان کے مٹیریل کے اندر، ان کی کوالٹی کے اندر بھی چینجنگ کر دی گئی ہے، ان کے مٹیریل کو پہلے سے بہتر بنایا گیا ہے، اس کی کوالٹی کو بھی پہلے سے بہتر بنایا گیا ہے اور سروس کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلے وال کے سپرنگ کے نیچے دو واشلیں آتی تھی، ایک چھوٹی اور ایک بڑی، ابھی ان کو ختم کر کے ایک ہی واشل بنا دی گئی ہے اس ٹائپ کی۔ دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں انجن کے سب سے اہم پارٹ کی، کیم اور ٹائمنگ گیئر کی۔ جی ہاں، جس میں آئل کے تسلسل کو بڑھانے کے لیے اس کی ڈیزائننگ میں تبدیلی کرنی پڑی ہے، تاکہ ٹائمنگ گیئر کی لوبریکیشن پہلے کی نسبت تھوڑی بہتر ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹا گیئر ہے اس کے سائز میں بھی تبدیلی کی گئی ہے، اس کے مٹیریل کے اندر بھی تبدیلی کی گئی ہے۔
یعنی کیس ہارڈننگ میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے جو دندانے ہیں اس کے اوپر ہارڈ قسم کا ایک مٹیریل چڑھایا گیا ہے تاکہ اس کے دندانے گھسے کم۔ ان دونوں گیئر کی موٹائی کے اندر کمی کر دی گئی ہے۔ جو اس سے پہلے والے ماڈلز تھے ان کی جو کیم گیئر ہے وہ اس کے نسبت تھوڑی موٹی تھی، اور کمی کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کی فرکشن کم ہو، رگڑ کم ہو اور بائک ہیٹ اپ بھی کم ہو، یعنی گھساؤ کی شرح تھوڑی کم ہو جائے۔ کیم گیئر کے اندر تبدیلی کرنے کی وجہ سے ان کو اس کے ویٹ کے اندر بھی تبدیلی کرنی پڑی ہے۔ ویٹ کے اندر جہاں پر یہ چھوٹا گیئر فٹ ہوتا ہے اس کے سائز میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑی ہے، صرف اور صرف کیم کے حساب سے۔ بہت سارے لوگ اس کو کیم سپراکٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ کیم سپراکٹ نہیں ہے، جس کے اوپر چین چلے جس گراری کے اوپر اس کو سپراکٹ کہتے ہیں، اور جو گراریاں آپس میں مل کے چلیں اس کو گیئر کہتے ہیں۔ ٹائمنگ گیئر تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کرینک کیس بھی تبدیل کرنا پڑا ہے۔ اس کے اندر آئل گیلری کا اضافہ کرنا پڑا ہے تاکہ لوبریکیشن پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہو، رگڑ کی شرح کم ہو، بائک ہیٹ اپ کم ہو۔ اس کے اندر جو تبدیلی کی گئی ہے، جہاں پر کیم پن فٹ ہوتی ہے وہاں پر ایک آئل گیلری کا اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ کیم کی پن کو لوبریکیشن بہتر مل سکے۔ انجن کے اندر آئل گیلری کے اندر اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ آئل گیئر کے اندر بھی تبدیلی کرنی پڑی ہے تاکہ پہلے کی نسبت آئل پمپ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکے اور آئل کے تسلسل میں کمی نہ ہو، ہموار کارکردگی انجن کو مہیا کر سکے۔ اس کے گیئر ڈرم کے اندر بھی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اس کے ڈیزائننگ میں ٹوٹلی چینجنگ کر دی گئی ہے، جس کو گیئر شفٹر بھی کہتے ہیں، تاکہ پہلے کی نسبت آپ کو گیئر ہیں جو وہ سموتھ فیل ہوں، ایزی فیل ہوں۔ اور ساتھ میں مین شافٹ کے مٹیریل کے اندر بھی تبدیلی کر دی گئی ہے، ڈیزائن وہی ہے پہلے والا۔ اور اس کا جو پسٹن ہے اس کے مٹیریل کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اس کا جو ڈیزائن ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کی چینجنگ نہیں کی گئی، اور ساتھ میں اس کا جو پرائمری گیئر ہے اس کے بھی مٹیریل میں تبدیلی کی گئی ہے، اور ساتھ میں اس کا جو کاربریٹر ہے اس کے بھی نمبر کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے، جس طرح 2022 ماڈل کے کاربریٹر کے نمبر کے اندر تبدیلی کی گئی تھی۔ ابھی آپ یہ کاربریٹر اس سے پہلے والے ماڈلز میں لگائیں گے تو وہ بائک مسنگ کرے گی، نہیں فٹ ہوگی۔ اس کاربریٹر کی پہچان اس کے نمبر سے ہے، آپ اس کا نمبر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نہ تو اس کے کسی قسم کے جیٹ کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، نہ تو سلائڈ کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، اور نہ ہی ڈیزائننگ کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، صرف اور صرف اس کے نمبر کے اندر تبدیلی کی گئی ہے۔ اور ساتھ میں اس کے جو فرنٹ گلاس کے جو رب ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ یہ پہلے آپ کو 70 سی سی بائک کے اندر بھی نظر آئیں گے، بالکل سیم وہی ڈیزائن ہے، اس کے اندر بھی ٹوٹلی تبدیلی کی گئی ہے، اور جہاں پر یہ گلاس فٹ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ اس کے جو پش راڈ ہیں اس کے ہیٹ ٹریٹمنٹ میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ ابھی پہلے کی نسبت ان کی مضبوطی زیادہ ہے، اور گھساؤ میں بھی پہلے کی نسبت کمی آئے گی۔ پہلے آپ جانتے تھے کہ کچھ عرصہ چلنے کے بعد پش راڈ اس کے خراب ہو جاتے تھے، وہ پھر آپ کو ریپلیس کروانے پڑتے تھے، لیکن ابھی ان کی لائف پہلے کی نسبت کافی زیادہ ہے، یعنی جو اس کا کنٹینٹ ایریا ہے اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، اوپر والی سائڈ اور نیچے والی سائڈ۔ اور ساتھ میں اس کے بیرنگ ریڈل بال کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، یعنی اس کے اندر جو گولیاں ہوتی ہیں ان کے اندر چینجنگ کی گئی ہے تاکہ گھساؤ کم ہو، رگڑ کی شرح کم ہو۔ سبھی مکینکس نے ان سارے پارٹس کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے سینئرز مکینک ہیں جو پنجاب کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے تھے، اور یہ ہے ہمارا گروپ فوٹو، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا، چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔